السلام علیکم اسٹینڈرڈ 6 کے تمام طالبات، آج ہم ریاضی کے پہلا سبق علم ہندسہ کے بنیادی تصورات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، جس میں پہلا پوائنٹ ہے نقطہ۔ آئیے دیکھیں گے نقطہ کسے کہتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے نقطہ کسے کہیں گے۔ چھوٹے سے نشان کو نقطہ کہتے ہیں، جیسے یہ نقطہ اے، اسے ہم نام دے دیں گے نقطہ اے، نقطہ بی، اور ایک کہیں پہ بھی نقطہ لے لیں گے اسے سی۔ یہ کیا ہوگا؟ نقاط اے، نقاط بی، سی، ٹھیک ہے، اسے نقطہ کہیں گے۔ اب سیکنڈ پوائنٹ ہے خطے خط کسے کہیں گے؟ خطے خط تو دیکھیے، جیسے ہم یہ نقطہ اے ہو گیا، ادھر نقطہ بی، دو متفرق نقاط کو ملانے والے خط کو کیا کہیں گے ہم؟ خطے خط۔ جس طرح ہم اے اور بی کو ملا دیں گے، یا کیا کہلائے گا ہمارا؟ خطے خط، خطے خط اے بی۔ تیسرا پوائنٹ ہے خط کسے کہیں گے؟ خط۔ اب دیکھیے، جیسے یہ ہے نقطہ اے، ادھر لے لیے نقطہ بی، اگر ہم خطے اے بی کو دونوں جانب سے بڑھا دیں گے تو ہمیں ایک خط حاصل ہوگا۔ اوکے، خط ہر دو جانب لامحدود طور پر بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسے ظاہر کرنے کے لیے ہم دونوں سروں پر اسے تیر کے نشان سے ظاہر کرتے ہیں۔ جو تیر کے نشان جو رہتے ہیں خط پر، اسے کیا کہیں گے؟ خط کسے کہتے ہیں؟ شعاع خط کا ہی حصہ ہوتی ہے جو ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے اور دوسری جانب لامتناہی طور پر بڑھتی ہے، جسے ہم نام دے دیں گے پی کیو۔ شعاع پی کیو۔ دیکھیں گے متراکز خطوط کسے کہتے ہیں؟ جب دو سے زائد خطوط ایک ہی نقطے سے گزرتے ہوں تو انہیں کیا کہیں گے؟ متراکز خطوط۔ جیسے یہ نقطہ پی ہے، اب ہم نقطے پی سے ایک خط ایسا کھینچ لیں گے، خط ایل، دوسرا خط کھینچ لیں گے، خط ایم، تیسرا ایک خط کھینچ لیں گے، خط کیو۔ تو خط ایل، خط ایم، کیو، یہ کیا ہوں گے؟ متراکز خطوط کہلائیں گے، کیونکہ یہ ایک ہی نقطے سے گزر رہے ہیں۔ اور یہ نقطہ پی کیا کہلائیں گا؟ ان کا نقطے تراکز، مطلب جو پوائنٹ پہ وہ کراس ہو رہے، ایک ہی پوائنٹ پہ یہ تینوں خط گزر رہے، اس لیے اسے نقطے تراکز کہیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے ہم خطی نقاط کسے کہیں گے۔ پہلے ہم کیا کریں گے؟ ایک خط بنا لیں گے، اسے ہم نام دیں گے خط ایل۔ اب اسی پر ہی ہم نقطے دے دیں گے، نقطہ اے، نقطہ بی، نقطہ سی، نقطہ ڈی۔ ہم خطی نقاط بولے تو ایک ہی خط پہ واقع نقاط کو کیا کہیں گے؟ ہم خطی نقاط۔ جیسے شکل میں دکھایا گیا ہے، شکل میں نقاط اے، بی، سی، ڈی، یہ کیا ہے؟ ایک ہی خط پر واقع ہے، خط ایل پر واقع ہے، تو یہ کیا ہو گئے؟ ہم خطی نقاط۔ جو ایک ہی خط پر واقع نقطوں کو ہم خطی نقاط کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے غیر ہم خطی نقاط کسے کہیں گے۔ جو نقاط ایک ہی خط پر واقع نہیں ہوتے انہیں ہم کیا کہیں گے؟ غیر ہم خطی نقاط۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ خط ایم ہے اور نقطہ سی اور ڈی یہ خط پر واقع نہیں ہے، جو کہ باہر ہے اس کے، اس لیے یہ نقاط کو کیا کہیں گے؟ غیر ہم خطی نقاط۔ اب ہم دیکھیں گے مستوی کسے کہتے ہیں۔ مستوی ایک ہموار سطح ہے جسے ہر سمت میں بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ کیا کہلائے گا؟ مستوی۔ اب ہم دیکھیں گے متوازی خطوط کسے کہتے ہیں۔ ایسے خطوط جو ایک ہی مستوی میں واقع ہیں لیکن ایک دوسرے کو خطا نہیں کرتے، انہیں متوازی خطوط کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے لے لیا خط ایم اور ایک ہم خط کھینچ لیں گے، خط ایل۔ یہاں پر خط ایل متوازی ہے خط ایم کے، اسے لکھتے ٹائم اس طرح ظاہر کریں گے، خط ایل متوازی، یہ متوازی کی علامت ہے۔ خط ایل کس کے متوازی رہیں گا؟ خط ایم کے۔ اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1،
اب ہم کریں گے دیکھیے مشقی سیٹ کا سوال نمبر 1. اس میں یہ شکل دی ہوئی ہے آپ کو. اب اس میں بتانا ہے اپنے کو کہ ہم خطی نقاط کون سے. تو دیکھیے اس میں ایک خط کون سا ہے, ایک ایم ٹی اور ایک آر این. یہ 2 خط واقع ہیں. اب اس پہ ہم خطی نقاط مطلب جو ایک ہی خط میں واقع نقطے کون سے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے نقطہ ایم او ٹی یہ ایک نقطے پر واقع ہے, اس لیے ہم لکھیں گے نقطہ نقاط ایم او ٹی. یہ ایک خط کے ہو گئے ہم خطی نقاط. اب دوسرا خط کون سا ہے, آر او این. اس پر واقع نقاط دیکھنا ہے اب ہم کو, آر او این. یہ ایک ہی خط پر واقع ہے, اس لیے آر او این. اب ہمیں اس شکل میں دیکھ کر بتانا ہے کہ شعاع کون سے. تو دیکھیے یہ نقطہ او ہے, یہ نقطہ او سے ایک شعاع جاری ہے, شعاع او این, شعاع او ٹی, شعاع او ایس, شعاع او آر, شعاع او ایم اور شعاع او پی. یہ سارے شعاع ہیں اس شکل میں. تو اس طرح ہم لکھیں گے اس کو, شعاع او این, شعاع او پی, شعاع او ایم, شعاع او آر اور شعاع او ایس, شعاع او ٹی. یہ سارے شعاع ہیں اس شکل میں موجود. اب ہم دیکھیں گے خطۂ خط. جیسا کہ ہم نے پڑھے کہ 2 نقاط کو ملانے والے خط کو کیا کہیں گے, خطۂ خط. اب اس شکل میں ہمیں بتانا ہے کہ خطۂ خط کون سے. تو دیکھیے خطہ ایم ٹی یہ خطۂ خط ہو گیا, خطہ آر این یہ خطۂ خط ہو گیا, خطہ او پی, خطہ او آر, خطہ او ایس, خطہ او این, خطہ او ٹی. یہ سارے اس شکل کے خطۂ خط ہیں. اب ہم ان خطۂ خط کا نام لکھیں گے. جیسا خطہ ایم ٹی, خطہ آر این, خطہ او پی, خطہ او آر, خطہ او ایس, خطہ او این, خطہ او ٹی, خطہ او ایم. جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ خطہ ایم ٹی یہ ایک ہمارا خطہ خط ہو گیا, خطہ آر این ایک ہو گیا, خطہ او پی ہو گیا, ایک خطہ او آر ہو گیا ہے, خطہ او ایس اس جانب ہے, خطہ او این اس جانب ہے, خطہ او ڈی اور خطہ او ایم. یہ سارے خطۂ خط ہیں اس شکل میں. اب سوال نمبر 2 حل کریں گے. تو بچوں اب ہمارا دوسرا سوال ہے خط کے مختلف نام لکھیے. آپ کو ایک خط دے دیا ہوا گیا ہے خط ایل. اب اس پہ نقاط ہے اے بی سی ڈی. اب ہم کو بتانا ہے کہ اس خط کے نام کس طرح لکھیں گے ہم. تو لکھ دیجئے اسے خط ایل. خط ایل میں کیا کیا ہے, خط اے بی یہ ایک خط ہو گیا, خط اے بی. دوسرا خط کون سا ہے اس میں, اب ہم اسے اور کس طرح پڑھتے ہیں, خط اے سی. یہاں تک بھی اگر ہم لیے تو یہ خط بن جائے گا خط اے سی. خط اے ڈی, خط اے ڈی, خط بی سی. خط نقطہ بی سے لے کے سی تک جائیں گے تو یہ بھی ایک خط بی سی بن جائے گا. خط بی ڈی, نقطے بی سے لے کے ڈی تک, اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں خط بی ڈی. اور خط سی ڈی, خط نقطے سی سے لے کے ڈی تک یہ ایک خط ہو گیا خط سی ڈی. تو اس طرح ہم خط ایل کے مختلف نام لکھ سکتے ہیں. اب ہم سوال نمبر 3 حل کریں گے. اب ہمارا تیسرا سوال ہے جوڑیاں لگائیے. اب اس میں ہم پہلے دیکھیں گے خط. خط کی شکل کس طرح ہے آپ کو بتایا گیا ہے. جس سمت میں دونوں جانب تیر کے نشان ہیں ایسی شکل کو کیا کہیں گے, ہم خط کہیں گے. اب خطۂ خط کسے کہیں گے. خطۂ خط میں
ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک جو خط کھینچے جا رہے ہیں اسے کہیں گے ہم خط خط. یہ شکل خط خط کو ظاہر کرتی ہے. اب مستوی، ہموار سطح کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مستوی کہتے ہیں. یہ شکل مستوی کو ظاہر کرے گی. اب شعاع کسے کہتے ہیں؟ شعاع ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے اور دوسری جانب تیر کا نشان ہوتا ہے. اس شکل کو شعاع کہیں گے. اب اس مشق کا سب سے آخری سوال نمبر 4 حل کریں گے. اب ہم دیکھیں گے کوشچن نمبر 4، جس میں آپ کو ایک شکل دی ہوئی ہے، اس کا مشاہدہ کرنا ہے اور اس میں شکل دیکھ کر آپ کو بتانا ہے کہ متوازی خطوط کون سے ہیں، متراکز خطوط کون سے ہیں اور نقطے تراکز کون سا ہے. تو اب ہم پہلے دیکھیں گے متوازی خطوط. جیسے کہ ہم نے دیکھے، اب اس میں خط بی، یہ کس کے متوازی دکھ رہا ہے آپ کو؟ خط ایم کے. خط ایم کس کے متوازی ہے؟ خط کیو کے. یہ تینوں ایک دوسرے کو خطا نہیں کر رہے لیکن ایک ہی ڈائریکشن میں واقع ہے، اسی لیے یہ متوازی ہے. تو ہم اس طرح لکھیں گے انہیں، خط بی متوازی ہے خط ایم کے، متوازی ہے خط کیو کے. یہ ہو گیا متوازی خطوط. اب خط اے متوازی ہے خط پی کے. دوسرے بھی اب ہم خط کو دیکھیں گے. آپ غور کیجئے، خط اے، اب اس کے سیم ڈائریکشن میں کون سا خط ہے؟ خط پی. اسی لیے خط، اسے دوسری لائن میں لکھیں گے، خط اے متوازی ہے خط پی کے. یہ ہو گیا ہمارے متوازی خطوط. اب دیکھیں گے متراکز خطوط. متراکز بولے تو جو ایک ہی نقطے سے گزرنے والے کئی خط کو کیا کہیں گے؟ متراکز خطوط. مطلب یہ خط ہو گیا خط اے. خط اے بھی یہاں سے گزر رہا ہے یہ نقطے سے، خط بی بھی گزر رہا ہے، خط سی بھی گزر رہا ہے. اسے لکھتے ٹائم ہم اس طرح کہیں گے متراکز خطوط کو، خط اے، خط بی، خط سی. ٹھیک ہے. اب اور کون سے دو خط گزر رہے ہیں؟ دیکھیے، خط پی اور کیو، یہ بھی ایک ہی نقطے سے گزر رہے ہیں، نقطے ڈی سے، اسی لیے یہ بھی متراکز خطوط کہلائیں گے. خط پی اور خط کیو یہ متراکز خطوط کہلائیں گے. اب تیسرا پوائنٹ ہمیں بتانا ہے نقطے تراکز. نقطہ تراکز کسے کہیں گے؟ جو نقطے سے کئی خط گزر رہے ہیں وہ نقطے کو کیا کہیں گے؟ نقطے تراکز. جیسا نقطہ اے ہے اور نقطہ ڈی ہے. نقطہ اے سے 3 خط گزر رہے ہیں، خط اے، خط بی اور سی. یہ نقطہ اے سے گزر رہے ہیں، اس لیے یہ نقطہ تراکز کون سا ہے؟ ایک نقطہ اے. اب نقطہ ڈی سے دیکھیے 2 خط گزر رہے ہیں، خط پی اور کیو، یہ ایک ہی نقطے سے گزر رہے ہیں، اس لیے یہ نقطے کو ہم کیا کہیں گے؟ نقطے تراکز. تو اس کا نام دے دیں گے نقطہ ڈی. نقطہ اے اور ڈی نقطے تراکز کہلائیں گے. امید ہے آپ سب کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. شکریہ.